نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کے اندر روح آئی ہے اور وہ ذی روح شے ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ بقا ایک ہی چیز کو حاصل ہوگی اور وہ بقا ذات الہ العالمین ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا ولی، کوئی ولی زادہ، کوئی پیر زادہ، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی نبی، کسی کو بھی اس دنیا میں بقا حاصل نہیں ہے۔ بقا الہ العالمین کی ذات کو حاصل ہے۔ تو یہ بقا جو ہے جب ہمیں حاصل ہی نہیں تو اس دنیا میں جو چاہتے ہیں، جو آرزوئیں ہیں ہماری، ان کے اندر اعتدال لائیں اور تیاری کریں، پریپریشن کریں دی ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی تیاری کریں، جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور عبادت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری پیدائش کا پرپس اور مقصد ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد، کریشن کا مقصد، کریشن کا پرپس جو ہے وہ اللہ رب کائنات کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ جو ہمارا مقصد تھا، جو ہمارا پرپس تھا، ہم نے اس بات کو بھلا دیا اور اس چیز کے پیچھے لگے جو ہمارا پرپس اور مقصد نہیں تھا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ الموت قدح کل ناس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے کہ جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ والقبر باب کل ناس داخلوها، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اور یہاں رک کر لازماً قبر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب کر مر جائے اور اس کی ڈیڈ باڈی ہی نہ ملے تو کیا اس کی قبر کیا ہے؟ یا کسی کو کوئی درندہ پھاڑ لے، چرندہ پھاڑ لے، چیر پھاڑ کے کھا جائے، ختم ہو جائے وہ، تو اس کی قبر تو زمین نہ ہوئی؟ نہیں، جو جہاں چلا گیا اس کی وہی قبر ہے، اور کل قیامت کے دن وہاں سے اٹھا لیا جائے گا۔ جس طرح کہ وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص مرنے لگا، گنہگار تھا، اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ جب میرے اوپر موت آئے تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کے 3 ٹکڑے کر دینا، حصے کر دینا، ایک کو ہوا میں اڑا دینا، ایک کو پانی میں بہا دینا اور ایک حصے کو کسی اور چیز میں مکس کر دینا، مٹی میں۔ تو اللہ رب کائنات نے اس کی راکھ کو، اس کی جسم کی اس راکھ کو بلایا، اکٹھا کیا، جسم بنایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، اللہ تیرا ڈر آ گیا تھا، تیرا خوف آ گیا تھا، تو اس بنا پر میں نے یہ اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا، جا، تجھے تیرے دل میں میرا خوف آ گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، اس کی پریپریشن کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے اولین۔ کیوں؟ دنیا میں جو آیا ہے وہ چلا جائے گا، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ کوئی جوانی میں چلا جائے، کوئی بڑھاپے میں چلا جائے، کوئی بچپن میں چلا جائے، کوئی ابھی بچپن سے جوانی میں قدم رکھے جس پر اس کے والدین کی آرزوئیں ہوں کہ بڑا ہو کر یہ کرے گا، فلاں کرے گا، اور اس کی اپنی چاہت اور خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر
اپنے لیے وہ کاروبار کروں گا، وہ لین دین کروں گا، یا اپنے لیے کوئی ایسی نوکری تلاش کروں گا، نوکری کروں گا، اس کی ساری خواہشیں، یہ خواہشات دھری رہ جاتی ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم اجل آ جاتا ہے اور انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔